السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبحانی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک عہد شخصیت جی اسلم کمال صاحب۔ بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے بطور ایک مصور، ایک کیلیگرافر، ایک ویژول آرٹسٹ کے ایک پورا انسٹیٹیوشن سے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فن میں ڈوب کر ایک انتہا کو پہنچے، اور مزید مزے کی بات ہے کہ ان کو مصور اقبال کہا جاتا ہے۔ اقبال جو مصور پاکستان تھے، اور اسلم کمال صاحب مصور اقبال ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کا کام کا کیا لیول ہوگا، وہ کس طرح کے اقبال شناس ہوں گے، اور اقبال سے محبت کا کیا ان کا لیول ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے اسلم اقبال صاحب ہمیں اس سال کے شروع میں چھوڑ کے اپنی حقیقی زندگی کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ آج ہم ان کے فن کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان تشریف ہیں، آئیے میں آپ کا ان سے تعارف کرواتا ہوں۔ عظمیٰ کمال صاحب۔ عظمیٰ کمال صاحب نام سے آپ کو جان گئے ہوں گے کہ ان کی بیٹی ہیں، اور ان کے ساتھ نزاکت علی بھٹی صاحب موجود ہیں، جو کہ اسلم کمال صاحب کے دیرینہ دوست ہیں۔ کم و بیش 50 سال سے زیادہ کی رفاقت رہی ہے اسلم اقبال صاحب پہ، اور یہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے ہر کام میں۔ تو میں بات شروع کروں گا میڈم عظمیٰ کمال سے۔ آپ ان کی بیٹی ہیں، آپ تو ان کے ظاہر ہے آپ نے بطور والد بھی دیکھا ہوگا، بطور آرٹسٹ تو خیر وہ تھے ہی تھے۔ آپ یہ بتائیں، آپ کو کبھی وہ اپنی پہلی زندگی کے بارے میں بتاتے تھے کہ وہ ان کی پیدائش جہاں پہ ہوئی، کہاں وہ پڑھے، اور ان کو شوق کیسے ہوا، یہ پینٹنگ کا شوق کہاں سے آیا، اپنے بارے میں کیا بتاتے تھے؟ سب سے پہلے تو شکریہ صابر سبحانی صاحب۔ پیدائش ان کی جو ہے وہ 23 جنوری 1939 کو وہ سیالکوٹ شہر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے مرالہ روڈ پہ، جس کا نام کورپور ہے، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی۔ اور یہ ایک متوسط طبقے کا ایک گھرانہ تھا، لیکن اس ٹائم کے پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کی فیملی کا۔ یہ آپ پاکستان بننے سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں؟ جی جی۔ تو یہ لوگ 5 بہن بھائی تھے، یعنی ابو کو شامل کر کے یہ 5 بھائی تھے، اور ایک ان کی ہمشیرہ تھیں۔ ابو بہت چھوٹے تھے، تو جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو والدہ کے ساتھ ان کی پرورش کی ذمہ داری جو تھی وہ سب سے بڑے ان کے جو بھائی مرحوم عبدالعزیز کمال صاحب ان کے حصے میں آئی، اور ابو کی شخصیت پر بہت گہرا تاثر تھا، اپنے بڑے بھائی سے بہت متاثر بھی تھے، ان کے زیر سایہ بھی رہے۔ ابتدائی جو ان کی تعلیم تھی وہ وہیں پہ ایک علامہ اقبال کی یاد میں قائم شدہ اسکول جس کا نام اقبال میموریل اسکول ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ان سے جو اقبال سے ان کا عشق ہے، یہ چونکہ شہر اقبال میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ بالکل جی، بالکل۔ یہ اگر بڑا دیکھا جائے تو ایک عجیب سا کمبینیشن بنتا ہے کہ وہ اس شہر میں پیدا ہوئے جو علامہ اقبال کا شہر تھا، ابتدائی تعلیم اس اسکول سے حاصل کیے جو ان کی یاد میں بنا ہوا تھا۔ تو یہ شاید بچپن سے، یا شاید اللہ تعالیٰ کی ایک پارٹ آف دا پلاننگ تھا کہ یہ ساری چیزیں کوئنسیڈنسلی ہوتی رہیں۔ تو جہاں تک بات ہے کہ وہ ان کو شوق کیا تھا، اور یہ جو وہ خود بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بچپن میں بہت چھوٹے تھے جب، تو کچے چولہوں پہ گھر میں کھانا بنتا تھا، اور وہیں سے وہ کوئی بجھا ہوا کوئلہ اٹھاتے تھے اور زمین کچے فرش پہ وہ ڈرا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس دور میں آپ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات؟ جی جی، یہ بالکل ابتدائی ان کی 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر کے بات آپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت سے انہیں ڈرا کرنے کا بالکل
رجحان پیدا ہوا. رجحان تھا. اس کے علاوہ بہت زیادہ ذکر وہ اپنے ڈرائنگ کے ٹیچر چودھری اسحاق صاحب کا کرتے تھے. اچھا, اس سے بھی انسپائر؟ جی, ان سے انسپائر تھے, کیونکہ وہ اور ٹیچرز کا نام بھی لیتے تھے, لیکن ابھی تک بھی ان کی آخری ایام میں ان کی یادداشت کافی متاثر ہو گئی ہوئی تھی, لیکن ان کو اپنے ڈرائنگ کے ٹیچر کا نام یاد تھا. اور یہ دیکھیں استاد کا کیا رول ہوتا ہے. جی, ایک اچھا استاد ہو اور وہ پڑھائے, اور یہ بچپن سے 4-5 سال کی عمر سے اگر وہ بچے کو صحیح طرح ڈیل کرے, اسے نالج دے, پڑھائے, تو وہ بچہ ایک اسلم کمال جیسا شخصیت بن کے نکلتا ہے, بے شک, اور جو کہ اپنے فیلڈ میں بہت اونچا مقام پیدا کرتا ہے. جی آپ بات کر رہی تھیں. جی, تو میٹرک انہوں نے وہاں علامہ اقبال میموریل ہائی اسکول سے کیا. اس کے بعد انٹرمیڈیٹ انہوں نے کوہاٹ سے کیا, کیونکہ میرے تایا جان ان کے سب سے بڑے بھائی جو تھے وہ ٹرانسفر ان کی ہو گئی, اور وہ کوہاٹ میں وہاں پہ ایئر فورس کالج میں پڑھاتے تھے. تو انٹرمیڈیٹ وہاں سے ہوا. پھر گریجویشن اسلم کمال صاحب نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کی. تو یہ ان کے ابتدائی ایام تھے جو کہ, اور ان کی ایجوکیشن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پینٹنگ کا سلسلہ جاری رہا تعلیم کے ساتھ. مختلف ٹائم پہ ان کے رجحانات مختلف رہے, لیکن وہ سب کسی نہ کسی طرح سے فائن آرٹ سے ہی ان کا تعلق تھا. جیسے مجھے کچھ ٹائم پہلے انکشاف ہوا کہ وہ شاید میوزک بھی انہوں نے ایک ٹائم پہ سیکھا. اس پہ زیادہ تو روشنی میرے چچا ڈال سکیں گے, لیکن جو ہے بیسیکلی ان کے فائن آرٹس کے فنون لطیفہ, جی وہ ایک طبیعت میں ان بورن ایک کریٹو بندے تھے, ایک فن ان کی روح میں بسا ہوا تھا, اور وہ بائی برتھ یہ ٹریٹس جو ہیں وہ کیری کر رہے تھے. چلے آپ نے جو ان کا یہ شوق کا ذکر کیا, تو بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ مصروف آدمی ہیں, پبلک ریلیشن کے آدمی ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کا اسلم اقبال صاحب سے کتنا دیرینہ تعلق ہے؟ میرا اسلم اقبال صاحب سے تعلق 1969-70 سے. میں اس وقت 69 سے روزنامہ کوہستان اور مشرق میں ادب و ثقافت کی بیٹ پہ رپورٹر بھی تھا, اور ہفتہ روزہ جو ایڈیشن چھپتا تھا اس کا انچارج بھی تھا. اچھا. اسلم کمال صاحب چونکہ ہر دوسری چھپنے والی کتاب کا ٹائٹل ان کا بنا ہوتا تھا. جی, وہ تو ایک آپ ایک سمبل, وہ ٹائٹل دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ اسلم کمال صاحب نے بنایا ہوگا. اور یہ بہت بڑا ان کا اعزاز تھا کہ 20,000 سے زائد کتابوں کے ٹائٹل انہوں نے تخلیق کیے, جو دنیا میں کسی کے پاس اتنا بڑا ریکارڈ نہیں ہے, اور یہ گینیز بک ریکارڈ میں بھی اور ہر ٹائٹل کی نا اپنی ایک انفرادیت اور جان تھی اس ٹائٹل کی. جہاں تک آپ نے عثمان صاحب سے بھی پوچھا, فائن آرٹ سے بالخصوص مصوری سے, وہ بتاتے تھے کہ میں 6ٹھی-7ویں کا اسٹوڈنٹ تھا جب میرے ٹیچر جو وہاں پہ ڈرائنگ کے, انہوں نے میری اس قدر اصلاح کی کہ میں انہی دنوں میں پاکستان کے جو تحریک آزادی کے بانی تھے ان مشاہیر کے پورٹریٹ بنانا, شوق, اور ان کے اقوال کو مصور کرنے کا شوق مجھے ہوا. 7ویں-8ویں میں وہ پینٹنگ کی طرف آ گئے. اور دوسرا یہ بتاتے تھے کہ ہمارے اسکول کی دیواروں پہ علامہ اقبال کے اشعار وہاں پہ پیٹ ہوتے تھے, اور وہ مجھے ازبر تھے اور میری روح میں اترتے ہوئے. اسکول کے دور میں انہوں نے اسکول کے دور میں جانا, اور اسی دور میں چونکہ میں علامہ اقبال میموریل اسکول کا طالب علم تھا, تو ٹیچر نے مجھے زیادہ تر اقبال کے پورٹریٹ بنانے کے حوالے سے کوئی اسائنمنٹس دیں. یعنی کہ بچپن سے اقبال ان کی روح میں رچ بس گئے. اقبال اور شاہین کو کہتے ہیں کہ میں نے اسکول کے دور میں پینٹ کیا, اور اس قدر پینٹ کیا کہ اس پہ مختلف چھوٹی موٹی جو نمائشیں ہوتی تھی وہاں پہ اسکول کے بچوں کی, اس میں مجھے پرائزز بھی ملتے تھے اور حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی. کالج میں آ کے کوہاٹ میں وہاں پہ پروفیسر اسرار کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں بھی, وہ فائن آرٹ کے ٹیچر تھے. انہوں نے ان کی جو مصوری کے حوالے سے سد بدھ اور شوق تھا اس کو اور بہترین طریقے سے ڈیفائن کیا,
اور کالج میں اسکول میں یہ پین ورک جو مصوری تھی وہ شروع کر دی تھی انہوں نے، کلر پینسل سے بھی بنانا شروع کیا. کینوس پہ کلرز کے ساتھ پینٹنگ جو ہے یہ کوہاٹ میں آئے ہیں. اچھا، اسکول کالج میں برش کے ساتھ جو اس وقت انہوں نے شروع کی، پینسل ورک کرتے تھے برش کے ساتھ، پھر برش کے ساتھ. پھر کالج کا میگزین تھا، اور وہ پہلا میگزین تھا کالج سے متعلق جو میگزینز ہوتے تھے، جس میں ہر صفحے پہ جو تحریر ہوتی تھی افسانے کی شکل میں، کہانی کی شکل میں، غزل یا نظم کی شکل میں، یا کسی بڑے کے انٹرویو کے حوالے سے، تو ان سارے پیجز کو میں السٹریٹ کرتا تھا. اور اسی حوالے سے میرا شوق بڑھا، اور میں نے کہانی اور افسانہ لکھنا بھی شروع کیا. اور بہت ساری میں نے اپنی کہانیوں اور افسانوں کے اسکیچز کرداروں کے حوالے سے تخلیق کر کے اس میں بنائے. وہ ایسا چھوتا اپنا یہ کالج میگزین بنا. اس کی کاپیاں مختلف اخبارات کو بھی بھجوائی گئیں. 2 ڈائجسٹ تھے، اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ. جی، اس میں ضیاء شاہ صاحب ڈپٹی ایڈیٹر تھے. انہوں نے جس وقت یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے رابطہ کیا کوہاٹ کے پرنسپل سے، کوہاٹ کالج کے. ان کا یہ اسٹوڈنٹ سے رابطہ میں کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ میری بات کروائی گئی، تو انہوں نے خواہش کی کہ بیٹا آپ نے جو چیزیں تخلیق کر کے کی بھیجی ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں ہم اگلے شمارے میں شامل کر رہے ہیں، اور آپ کو میں اس حوالے سے ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں. اگر آپ ہمارے میگزین میں چھپنے والی کہانیاں، افسانے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کی السٹریشنز ہمیں بھی کر کے دیں تو میں آپ کو معقول پیمنٹ کرواؤں گا. یہ کالج کے دنوں میں ہی انہیں کام ملنا شروع ہو گیا تھا، ان کے کام کا ریکگنائز ہو گیا تھا. بالکل. تو کالج کے بعد جب گریجویشن کرنے لاہور تشریف لائے ہیں، اس وقت بھی ضیاء شاہ صاحب نے، استاد اعلیٰ بخش نے، اور 3-4 استاد اعلیٰ بخش بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا. چغتائی صاحب نے، چغتائی صاحب بھی بہت بڑا نام. چغتائی صاحب ان سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے اور خوش بھی تھے. اور آپ اگر ان کی مصوری میں بہت سارے فیسز دیکھیں تو وہ چغتائی صاحب سے متاثر ہو کے انہوں نے بنائے ہیں. چغتائی صاحب خود ایک بہت بڑا نام. اچھا، انہی کے سٹائل میں یہ اسکیچز جو میگزین میں چھپتے تھے ان کے پاس بھی جاتے تو جس وقت یہ لاہور آئے ہیں تو وہ چغتائی صاحب نے خود انہیں بلوایا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اور ندرت آ سکتی ہے، آپ میرے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ مل کے یہ کام کریں. پھر چغتائی صاحب کے ساتھ، استاد البخش کے ساتھ، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، جو بہت بڑے نام. ایک استاد نادر القلم ہوتے تھے جن سے خطاط تھے. ہاں جی، ضیاء شاہ صاحب نے بھی خطاطی سیکھی. اصل میں اس دور میں جو اخبار چھپتے تھے ان کی کتابت ہوتی تھی. جو خطاط ہوتے تھے جو خود خوشخط لکھتے تھے، جو اس اپنا کیلیگرافر ہوتے تھے، وہ ان کی سرخیاں، پیشانی وہ لکھتے تھے، اور ہاتھ سے وہ سارا کتابت ہوتی تھی. وہ پھر چھپنے کے مراحل آج کل تو کمپیوٹر سے ہوتا ہے. نادر القلم صاحب ایسے فنکار تھے خطاطی میں جنہوں نے سب سے پہلے خطاطی میں رنگوں کا استعمال شروع کیا، اور بیک گراؤنڈ میں ایسی تصاویر اس میں شامل کی. وہ مصورانہ خطاطی کا ایک سلسلہ بنا. کمال صاحب نے ان سے خطاطی سیکھی بھی، لیکن اس خطاطی کو مصوری کے ساتھ جس انداز میں کمال صاحب نے منسلک کیا ہے وہ کسی کو آج تک وہ منصب نہیں ملا. میری دانش میں کمال صاحب نے مصور اقبال کی حیثیت سے، مصور فیض احمد فیض کی حیثیت سے، مصور اقبال غالب کی حیثیت سے، اور خطاطی میں خط کمال کو ان کا اپنا جو تخلیق کیا، یہ خط کوفی کو انہوں نے پینٹنگ کی شکل دے کے اس کو نئی شکل اور نیا اس کا روپ بنایا تھا. اس میں کمال صاحب نے جتنا ان 4-5 شعبوں میں کام کر دیا ہے، میرا نہیں خیال دوسرے کوئی فنکار صدیوں میں بھی اتنا کام کر سکیں جو 60-65 سال میں. وہ دیکھا گیا کہ ان کو اپنے کام سے جنون کی حد تک عشق تھا. وہ عظما بیٹھی ہوئی یہ بتائیں گی
کہ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنے کام کا کتنا شوق جنون اور وہ کتنا تھا. ایک ہم ان سے یہ پوچھیں گے, دوسرا یہ پوچھیں گے کہ ایک اتنا بڑا آرٹسٹ, ایک اتنا بڑا عظیم مصور بطور فیملی مین کیسا تھا, آپ کیسا باپ تھا, گھر کے حوالے سے آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جہاں تک ان کے کیونکہ بہت سارے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بہت بڑے بڑے آرٹسٹ بنتے ہیں, بڑے کریٹیو لوگ ہوتے ہیں, لیکن وہ اسی میں رہتے ہیں, اپنی فیملی کو ذرا اگنور کر دیتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گی کہ کام سے ان کو جنون کی حد تک, اس کی ایک چھوٹی سی میں بات یہاں آپ کو بتاؤں گی. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلم کمال صاحب کی جتنی عمر ہے اس کا آدھا حصہ انہوں نے ہی واز ہارٹ پیشنٹ. اچھا. اور کرونک انجائنا تھا ان کو, جس کا خود بھی شاید انہیں 25-30 سال علم نہیں تھا. وہ انجائنا پین کے ساتھ رہنے کے اس حد تک عادی ہو گئے تھے کہ وہ اس کو بیماری تصور ہی نہیں کرتے تھے. اچھا, اور اس کو حصہ انہوں نے اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ انجائنا ہے. وہ یہ اچھا. سمجھتے تھے کہ مجھے شاید کوئی ایسیڈیٹی ہے یا کوئی برننگ کی فیلنگ ہے. وہ ایسیڈیٹی کی بھی برننگ بھی ایسے ہی فیل ہوتی ہے, ایک جیسی فیل ہوتی ہے. اس کے سمٹمز میں اکثر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے شاید کچھ ڈائجیشن سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن 2011 میں جب ان کو ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں, اور اس نے سجیسٹ کیا کہ ان کو جو ہے وہ ہارٹ بائی پاس ان کا ہوگا, تو ہم نے ان کہا کہ اب آپ کو آپریشن کروانا ہے. انہوں نے ڈاکٹر سے ڈسکس کیا, ڈاکٹر نے ساری پوسٹ سرجری کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سب انہیں بتائے. تو ابو نے کہا کہ میں نے سرجری نہیں کروانی, اس لیے کہ میں تو چلتا پھرتا ہوں, کام کرتا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں, تو میں اس میں کیوں جاؤں جسے آپ لوگ بیماری سمجھ رہے ہیں. میں تو پچھلے کئی سالوں سے اس کے ساتھ رہ رہا ہوں. اب ہم بچے تھے, اور خاص طور پہ میں ایک ہی بیٹی ہوں, ذرا لاڈلی زیادہ تھی, میری بات سن بھی لیتے تھے, مان بھی لیتے تھے. تو مجھے کہا گیا کہ آپ ان کو یہ سمجھائیں کہ تیار کریں. سرجری سے تو مجھے پتا تھا یہ کبھی بھی اس کی طرف نہیں آئیں گے, لیکن میں نے انہیں لائف سٹائل چینج کے لیے کہا کہ آپ تھوڑا کام کم کر دیں, آپ ڈرائیو نہ کیا کریں, آپ کا اسٹوڈیو اپ اسٹیئر ہے, ایک دفعہ دن میں جایا کریں. کافی ساری میں نے ان کو جو ہے وہ صلاح مشورے دیے, ساری بات انہوں نے سنی. اور اس کے بعد مجھے کہا بیٹھیں آپ. میں بیٹھ گئی. بیٹا آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل زندہ دیکھنا چاہتی ہوں. تو پھر مجھے آپ کام سے نہ روکیں, اس لیے کہ کام میری زندگی ہے. بہت بار وہ ہاسپٹلائز ہوئے, لیکن وہ پسند نہیں کرتے تھے اپنی بیماری کی تشہیر کرنا یا بتانا. اور جیسے ہی ہاسپٹل میں وہ کریٹیکل سٹیج سے تھوڑا سا نارمل ہوتے تھے, تو پہلی چیز ہوتی تھی کہ وہ اپنا رائٹنگ پیڈ لیتے تھے اور کچھ لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو اپنی جو کام ہے اس طرف اپنا, کیونکہ میں نے ان کو کبھی وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ یا پڑھ رہے ہوتے تھے, یا وہ پینٹنگ کر رہے ہوتے تھے, یا وہ کچھ لکھ رہے ہوتے تھے, یا آرام کرتے تھے. کوئی بیکار گفتگو میں نے ان کو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے. جو آج کل ہمارا رواج ہے ٹی وی کے آگے بیٹھ کے سیاسی پروگرام دیکھ کے اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے کو سیاسی گفتگو کرتے ہوئے, آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا. ٹی وی دیکھتے تھے, لیکن اس میں بھی چیدہ چیزیں, جیسے کوئی کرنٹ افیئرس پہ کوئی بات ہے یا کوئی انفارمیٹیو چیز ہے. لیکن جس طرح ہم جس لائف سٹائل میں رہ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے موویز دیکھتے ہیں, پرینکس کرتے ہیں, جوکس, گپ شپ, یہ میں نے انہیں نہیں دیکھا. بچوں کے ساتھ بھی جب وہ بیٹھتے تھے تو کوئی انفارمیشن شیئرنگ کرتے تھے. بہت پسند کرتے تھے اپنے جو, کیونکہ بیرون ملک بہت گئے ہوئے تھے, وہاں کی تہذیب کو یہاں سے بچوں میں کو بتانا کہ وہاں ایسے ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, تاکہ بچوں کو ایک پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جہاں دوسری ان کی بات آپ نے کی کہ ذاتی زندگی میں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں نے خود بہت سے کریٹیو لوگوں کو, انٹلیکچوئل لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ورک لائف بیلنس مینٹین نہیں کر پاتے. مجھے حیرت ہے. میڈم آپ کو میں یہاں سے روکوں گا, اس وقت ہوا ہے ہماری ایک بریک کا. ناظرین یہیں سے گفتگو شروع کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک خدا داد صلاحیت, جب خدا کسی کے اندر کوئی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے تو وہ بچپن میں ہی اپنے گھر کے کچے فرش پر کوئلے کے ساتھ چولہے میں بجھی ہوئی راکھ سے کوئلہ تلاش کرتے ہوئے اپنے اس شوق کی
کو انجام دینے کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے اس کولے کو لے کر اپنا تخیلاتی ذہن کے ساتھ کچھ نہ کچھ پینٹ کرنا، کچھ لکیریں بنانا شروع کر دیتا ہے، کچھ شکلیں جو بھی اپنے تخیل کے مطابق وہ بچہ بنانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ محنت، لگن اور جنون شامل کر دیا جائے تو ایک اسلم کمال بن کے دنیا کے سامنے آتا ہے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی ان کی ذاتی زندگی پر، تو میڈم عظمیٰ آپ بتا رہی تھی۔ جی، ذاتی زندگی میں انہوں نے بہت بیلنس رکھا ہوا تھا اور بچوں کو، فیملی کو ٹائم دیتے تھے، لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس میں بیکار ٹائم نہیں ہوتا تھا، زیادہ کوشش کرتے تھے ہماری اصلاح کرنے کی، ہمیں کچھ نالج شیئر کرنے کی، اور طبعاً سخت مزاج تھے لیکن ضرورت پڑنے پہ ویسے بچوں کے ساتھ فرینڈلی تھے۔ کبھی انہوں نے ہمیں فورس نہیں کیا کہ ہم کیا فیلڈ چننا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ، میرا راستہ بڑا تلخ ہے، آپ لوگ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، صرف مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو کس طرح سپورٹ کر سکتا ہوں۔ اور جو ہے، میں ایک اور چیز دیکھ کے بہت حیران ہوتی ہوں کہ جب میں ان کا میگنیچیوڈ آف ورک دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مہربانی تھی ان پہ، اور ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ برکت اس طرح سے دی ہوئی تھی کہ وہ کام بھی کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ سوشلی بھی بڑے ایکٹیو تھے، ایکسیسیبل تھے، دوستوں سے ملتے تھے، اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ تھے۔ اور ان سے مل کے احساس نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی ایک بڑے فنکار سے آپ مل رہے ہیں، بالکل، اور نہ وہ کوئی بات کرتے تھے، بالکل نارمل بات چیت جیسے آپ سے کرتے ہیں۔ جی، تو آپ بس آپ پوچھیں گے تو پھر بتاتے تھے، ادروائز اپنے وہ سلام دعا اور کیا حال چال ہے اس پہ بات جی کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بھٹی صاحب سے آپ وہ ذکر کر رہی تھی ان کے دوسرے رجحان کا، وہ بیسیکلی فنون لطیفہ کے بندے تھے، تو پینٹنگ یہ تو انہوں نے ایک اپنا ایک سفر چن لیا۔ اچھا بھٹی صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ وہ میوزک کی طرف بھی آئے۔ جی، میوزک سے انہیں بڑا لگاؤ تھا، اور ابتدا میں انہوں نے 2-3 بڑے اساتذہ ان سے میوزک سیکھنا بھی شروع کیا۔ ٹھمری اور درباری یہ ان کے بہت پسندیدہ موسیقی کے شعبے تھے۔ ایک استاد کے پاس وہ پڑھا کرتے تھے، وہ یہ سیکھا کرتے تھے، وہ کچھ مزاج کے حوالے سے بڑے جلالی تھے۔ وہ اس اساتذہ کا اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنا گیت مالا ایک 7 بجے پروگرام انڈیا چلتا تھا، انڈین گانوں کا۔ اسلم کمال صاحب طلعت حسین کو، طلعت محمود، جی طلعت محمود، طلعت محمود کو، اور اتنا خوبصورت طریقے سے وہ گاتے تھے۔ پہلے ابتدا میں تھوڑا سا شرما کے انہوں نے کہا کہ جی گیت سناؤں گا لیکن لائٹیں بجھا دیں، تھوڑی سی شائنر سی فیل کر۔ تو وہ میز پہ خود ڈھولک اور تبلہ جو ہے اس کی آواز نکال ردم، کے میز پہ ردم خود ہی اس کا دیتے تھے، ساتھ انہوں نے پھر طلعت کو گانا۔ پھر آہستہ آہستہ جس وقت لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، پھر لائٹیں بھی جلنا شروع ہو گئیں، اور پھر ہم روبرو انہیں سنتے تھے۔ رفیع کو بڑا بہت پسند کیا گاتے تھے، اور خوبصورت انداز میں ان کی گائکی، اور ہم نے ان کے اچھا یہ صرف شوق ہی رہا، عام لوگوں کے سامنے نہیں آ سکا؟ وہ یہ جو کلاسیکی موسیقی میں ان کا شوق تھا زیادہ، وہ شروع ہوا 4-5 انہوں نے مہینے استاد صاحب کے پاس گزارے۔ ایک مرتبہ وہ سرکاری نوکری بھی کر رہے تھے ان دنوں، محکمہ یہ لوکل گورنمنٹ ہے، جی جی، اس میں دیہات سدھار کے نام سے ایک ریلی آرگنائزیشن بنائی گئی تھی، ہم دونوں اس میں اکٹھے تھے۔ اچھا، تو وہ ٹور پہ بھی اکثر جانا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ ٹور پہ گئے تو کوئی ایونٹ تھا جس میں چیف منسٹر اس دور کے وہ تشریف لا رہے تھے، تو کچھ دن زیادہ لگ گئے، واپس آئے تو استاد صاحب کے بڑے شدید ناراض ہو گئے، وہ جلالی، انہوں نے کہا کہ جناب آپ اتنے دن غیر حاضر رہے ہیں،
آپ مجھے بتا کے کیوں نہیں گئے؟ کمال صاحب بھی کمال تھے. انہوں نے کہا جی اچھا اگر یہ بات قابل جرم ہے کہ میں سرکاری نوکری کے حوالے سے یہ مجبوری کی وجہ سے رکا اور آپ سے اجازت نہیں لے کے گیا، تو میں آج سے اجازت لے کے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، دوبارہ نہیں آؤں گا. پھر نہیں گئے. اس طرح کا ان کا موسیقی کے حوالے سے بھی بڑے بڑے مزدار قصے تھے. سنا وہ طبلہ وغیرہ اچھا بجاتے تھے. وہ ایکچولی ان کا جن دنوں گریجویشن کر رہے تھے یہاں لاہور میں، تو ہاسٹل میں ایک اسٹوڈنٹ تھا ان کا روم میٹ، اس کے پاس ہارمونیم بھی تھا، طبلہ بھی تھا، اور ایک گٹارسٹ نواز نام کے تھے. ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بعد میں ایک پل اپنے بالوں کی ایک لٹ سفید بھی رکھنا شروع کر دی. وہیں پہ روم میٹ کے ساتھ مل کے طبلہ وبلہ بجانے کا سلسلہ شروع ہوا ہاسٹل میں. تو استاد کے پاس جس وقت آئے انہوں نے کہا کلاسیکل موسیقی جو ہے وہ آپ تب تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ طبلے کی تان اور باجے کی تان جو ہے اس پہ ازبر ردم پہ مہارت حاصل نہیں کریں گے. انہوں نے طبلہ بجا کے دکھایا. انہوں نے کہا واہ 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 واہ، ہر بات تو سیکھے سکھائے ہو، ہارمونیم بھی بجا لو گے، وہ بھی انہوں نے بجا دیا. بنیادی طور پہ فنون لطیفہ کے آدمی. واہ کمال تھا. تو اس طرح کی بڑی اچھی یادیں ان سے وابستہ ہیں. 2-3 سرکاری محکموں میں اکٹھے رہے، اور یہ سرکاری کون سے محکموں میں آپ؟ ایک تو لوکل گورنمنٹ کا میں نے آپ کو بتایا، دیہات سدھار میں ہم لوگ تھے. اس کے بعد پنجاب سوشل سیکورٹی، اس میں لوکل گورنمنٹ میں ہمارے ڈائریکٹر تھے جاوید قریشی صاحب، بہت نامور شاعر اور چیف سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں. ان سے ایسی تعلق داری ہم دونوں کی بنی. وہاں سے نکلے تو سوشل سیکورٹی میں کمشنر ہو کے آگے، ہم دونوں ادھر آ گئے. وہاں سے نکلے تو پنجاب زرعی ترقیاتی سپلائی کارپوریشن، جی جی، اس میں وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہو کے گئے تو ہم دونوں وہاں بھی ساتھ. اچھا. وہاں سے پنجاب سیڈ کارپوریشن بنی، جی جی. تو دونوں ہم آئے تو ضرور، لیکن کمال صاحب نے اپلائی کر رکھا تھا شاکر علی میوزیم میں ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے. جی جی. ان کی سلیکشن ہو گئی. بس اس کے بعد پھر یہ تعلقات عامہ والا کام جو ہے یہ چھوڑ کے کلی طور پہ وہ پھر فنون لطیفہ کے شعبوں سے وابستہ اپنا جو ان کا اس کے بعد اقبال اکیڈمی، اقبال میوزیم، اور یہ باقی شعبے جو ہیں وہ زندگی کے آخری دنوں تک ان کے ساتھ رہے. ان کا جو کام ہے وہ تو لارجر دین لائف ہے، وہ تو آنے والے وقتوں تک رہے گا، اور وہ بہت سو کے لیے سورس آف انسپریشن بھی بنے گا. وہ خود چلے گئے لیکن پیچھے وہ اپنے کام کی شکل میں اس طرح کا کام چھوڑ گئے ہیں کہ ہمارے بہت سارے طالب علم، بہت سارے جو خطاط ہیں یا پینٹر ہیں، جو ویژول آرٹسٹ ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا سورس آف انسپریشن اور ایک پوری انسٹیٹیوٹ کے طور پہ وہ مانا جائے گا. اچھا میڈم عظمیٰ، آپ یہ بتائیے گا کہ ان کو کیا کیا ایوارڈ ملے حکومتی سطح پر؟ جی، ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. اس کے علاوہ پرائڈ آف پنجاب لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ان کو اکیڈمی آف لیٹر سے، اقبال اکیڈمی سے، اور اس کے علاوہ کوئی 41 کے قریب نیشنل ایوارڈز ان کو ملے ہیں جو پاکستان میں. ان کی بے شمار تعداد. اور اس کے علاوہ 7 ان کو انٹرنیشنل ایوارڈ جو دیگر ممالک سے، جس میں ٹرکی ہے، ایران ہے، چائنا ہے، اس کے علاوہ یونیسیف، انڈونیشیا اور ملائیشیا، مڈل ایسٹ. بہت سارے ملکوں میں بھی ان کا کام جو ہے وہ بالکل پہچانا گیا، اور ان کی وجہ سے پاکستان کا وہاں نام ہوا. بے شک بے شک. اس میں تھوڑا سا اضافہ میں کروں گا. یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ایوارڈز ان کا منصب بنے، اور ان کے پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک اعزاز تھا. قومی سطح پہ بھی کوئی فنکار یہاں پہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جس کا تخلیقی اثاثہ پاکستان کے سفارت خانوں کے ذریعے پوری دنیا میں موجود ہے. جی جی. واحد اسلم کمال صاحب تھے جن کی اقبال پہ مصوری اور اسلامی خطاطی
کے جو فن پارے ہیں خط کمال میں، وہ آج تک ہمارے سفارت خانوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور 13-14 بیرون ممالک کی گیلریز میں بھی ان کی چند چیزیں پاکستان کی پہچان کرواتی ہیں۔ 250 کے قریب ہیں یہ پینٹنگز جو انکل بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا کی ایمبیسیز میں، آرٹ گیلریز میں موجود ہے۔ یہاں پہ ایکچولی ہم نے دونوں نے مل کے ایک ادارہ بنایا تھا ادب و ثقافت کو فروغ دینے کے لیے۔ اس میں پہلا تو لاہور آرٹس اکیڈمی تھی، اس کے بعد پاکستان پبلک ریلیشن سوسائٹی کے نام سے تنظیم بنائی۔ اس سوسائٹی نے اسلم کمال صاحب بہت بڑا کمال جو تھا وہ یہ تھا کہ جتنی بھی نمائشیں ہوئی ہیں اس کی ابتدا وہ گروپ شو سے کرواتے تھے۔ پہلی خطاطی پہ جو نمائش ہوئی ہے اس میں حنیف رامے بھی تھے، صادقین بھی تھے، چغتائی صاحب بھی تھے، بڑے مصور تھے حنیف رامے صاحب، چغتائی صاحب بھی اس میں مصورانہ خطاطی میں تھے۔ اچھا، اور 13-14 اس وقت کے جو بڑے نام تھے، نادر القلم صاحب بھی تھے اس میں۔ صادقین صاحب بہت بڑا نام۔ خطاطی میں انہوں نے اپنی سولو ایگزیبیشن سے ابتدا نہیں کی، اپنی پینٹنگز اس میں رکھی، باقی ان سارے شعبوں کو شامل کیا۔ اور اس کی ایک اور بڑی خوبصورت دلیل ہے، جتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، خطاطی پہ ہے یا مصوری پہ ہے یا کیریکیچرز پہ ہے یا اپنا ڈسٹ کور گرد پوش ہے، اس میں انہوں نے اپنے علاوہ اپنے جتنے ہم اثر ہیں ان کی چیزیں بھی چھاپی ہیں ان کتابوں میں۔ اچھا، ان کو بھی انہوں نے ساتھ پروموٹ کیا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے یہ ایک بہت بڑے انسان کی یہ دلیل ہے، بہت بڑا انسان ہونا، اس کے لیے بہت بڑا آپ کا انسان ہونا کی یہ دلیل ہے کہ وہ کتنے بڑے انسان تھے۔ بالکل۔ اور تھا اس میں مثلا انہیں مجید نظامی صاحب نے یہ اسائنمنٹ دی، ان کے اعزاز میں صدارتی ایوارڈ کی تقریب ہم نے کی پبلک ریلیشن سوسائٹی کی طرف سے۔ نظامی صاحب اپنا فیڈرل برسٹر کے ساتھ مہمان خصوصی تھے، انہوں نے خواہش کی کہ کمال صاحب آپ نے فیض پہ بڑا کام کرتی ہے، میرا اس سے نظریاتی اختلاف ہے، آپ نے اقبال پہ کام کیا، میری روح میں اترتا ہے، آپ نے غالب پہ کام کیا ہے، میں بڑا خوش ہوں، آپ نے یہ صوفی شعراء پہ کام شروع کیا ہے، میرے دل کو لگا، ایک کام آپ میری خواہش پہ کریں۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ ان کا آپ قائد اعظم کے اقوال کو مصور کریں۔ اچھا، اور قائد اعظم کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال بھی چونکہ تحریک آزادی کے بہت بڑے رہنما تھے، ان کے ساتھ باقی جو مشیر ہیں ہمارے مشاہیر ہیں ان کے اقوال بھی بڑے بڑے کمال کے، سر سید سے لے کے تو باقی تحریک پاکستان کے جو بھی، انہیں بڑا بھلا لگا۔ یہ کیریکیچر والا کام اس وقت سے شروع ہوا۔ وہ نظامی صاحب کی خواہش پہ انہوں نے جتنے تحریک آزادی کے مشاہیر تھے ان کے کیریکیچرز بنائے، پھر ان کے اقوال اکٹھے کر کے ساتھ ساتھ اقبال کی مصوری کی طرح نیچے بیس میں ان کے اقوال دیے۔ قائد اعظم کے تقریباً کوئی 42 کے قریب اقوال وہ سلیکٹ کر کے انہوں نے پینٹ کیے، نمائش ہو گئی۔ انہوں نے تحریک آزادی پہ بھی بہت کام جی کیا۔ جی۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بات میں پہلے کر رہا تھا کہ باقیوں کو بھی لے کے چلتے تھے، انہوں نے کہا کہ نظامی صاحب میری خواہش ہے کہ یہ نمائش صرف میری نہ ہو، اس میں نیشنل کالج آف آرٹ اور فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس اور جو بڑے مصور ہیں انہیں بھی ریکویسٹ کریں کہ وہ اس موضوع پہ قائد کے جو اقوال ہیں ان کو مصور کرنے کا کام جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے ودیت کریں، تو یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ ان سب کو لے کے ساتھ سب سے 2 3 چیزیں بڑوں سے، اور یہ جو اسٹوڈنٹس سے این سی اے کے اور فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کے ان سے پوسٹرز وہ بنوا کے انہوں نے بہت بڑی نمائش کر دی ہے۔ وہ نمائش بعد میں اسلام آباد میں بھی ہوئی، باقی شہروں میں بھی ہوئی۔ ایک اور کام انہوں نے اس پہ کیا کہ جتنے پوسٹر بنے ہوئے تھے ان کو سب کو ہینڈل لگا کے ایک بہت بڑی واک 13 اگست کو یوم آزادی سے ایک دن پہلے اس کو لیڈ نظامی صاحب نے کیا، یوم آزادی کے حوالے سے۔ ہاں، اس میں کال کے اقوال، اپنے قائد اعظم کے اقوال، سارے مشاہیر کے اقوال وہ لے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سڑک پہ جس طریقے سے نکلے ہیں، ان کو تقریباً 200-250 کے قریب وہ پوسٹر تھا۔
اچھا یہ دیکھیں تحریک آزادی پاکستان کا میسیج دینا اور نئی نسل تک ٹرانسفر کرنے کا کتنا خوبصورت اور کتنا کریٹیو طریقہ ہے. آج کل کے جو ہمارے نئے بچے آ رہے ہیں اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, انہیں پوچھا جائے تحریک آزادی کیا ہے یا پاکستان کیا بنا, انہیں کچھ پتہ نہیں. ہم اپنی تحریک آزادی اپنے پاکستان بننے کا وہ سارا جو سلسلہ ہے ہم اگلی نسل سے وہ بالکل کٹ چکا ہے. ہمارے بڑوں نے تو کسی طرح ہمیں یہ کچھ چیزیں ٹرانسفر کی, ہمارے نصاب میں چیزیں تھیں, ہمارے اساتذہ نے پڑھایا, لیکن اب جو اگلی جنریشن آ رہی ہے وہ ان چیزوں سے آ رہی ہے اور وہ ایک عجیب دوڑ سی لگی ہوئی ہے نمبروں کی, پہلے فرسٹ آنا ہے اور اس کے ساتھ وہ کیا کرنا ہے, اور لیکن آپ اپنے روٹ سے بہت دور جا چکے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے, اور یہ اسلم کمال صاحب جیسے اگر لوگ اور ہوں تو وہ انہی طریقوں سے ہمیں ہماری نئی نسل کو, جیسے آپ نے کہا یوتھ کو تحریک آزادی کے تحریک پاکستان کے ساتھ جوڑ سکتے تھے. میڈم عظمیٰ آپ سے میں بات کروں گا, آپ کو کچھ یاد ہوگا کہ ان کی انٹرنیشنل ایگزیبیشنز کتنی ہوئیں؟ ہاں جی, ان کی انٹرنیشنل ایگزیبیشن سب سے پہلی ان کی ہوئی تھی کویت میں. یہ 1976 کی بات ہے جو ان کی سولو ایگزیبیشن ہوئی تھی. اس کے بعد سے تو پھر سلسلہ چلتا رہا. ان کو یو اے ای میں ان کی ایگزیبیشن ہوئی, قطر میں ہوئی, اس کے علاوہ ناروے, سویڈن, ڈنمارک, جرمنی, اسکینڈینیوین کنٹریز یہاں سب میں ہوئی, یو ایس اے میں ہوئی, یو کے میں بھی ہوئی ان کی ایگزیبیشن. سمجھ لیں کہ ہاں جی تقریباً انہوں نے بہت سے ممالک میں جا کے سولو ایگزیبیشنز ہوئیں. کچھ میں وہ خود بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے اور کچھ میں وہ نہیں جا پاتے تھے, لیکن ان کی وہاں پہ ایگزیبیشن. جی بالکل بالکل. جی ابھی جو آپ نے, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جو یہ پاکستان کے حوالے سے اور حب الوطنی اور بچوں میں خاص طور پہ اس چیز کو کرنا, وہ ابھی تک بھی اسلم کمال صاحب کے کپڑوں پہ ہر وقت پاکستان کا جھنڈے کا بیج ہوتا تھا, وہ فلیگ لگاتے تھے, اتنی محبت تھی. اور میرے گھر جب آتے تھے اور میرے بچوں کے ساتھ جب بات کرنی اور پاکستان کے بارے میں اور یہ سارا کچھ, تو ایک دن آئے اور مجھے انہوں نے ایک باکس دیا. اس باکس میں چھوٹے چھوٹے وہی فلیگز تھے. تو مجھے کہتے کہ آپ جب بچوں کے کپڑے تبدیل کرواتی ہیں تو میک شور کیا کریں کہ یہ بیج ان کے کپڑوں پہ ہو. آپ ایک ماں ہیں اور ایک ماں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ ڈالے. تو آپ نے جو کوسچن کیا اس کی کنٹینیوشن میں مجھے لگا کہ مجھے یہ بات ایڈ کرنی چاہیے. اور وہ بچوں کو ہمیشہ بتاتے تھے کہ کیا ایفرٹس تھی, کیا اسٹرگل تھی. کیونکہ جو بات آپ نے کی ابھی, کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک تو بچوں کو ویسے نہیں بتایا جا رہا, اور دوسرا پاکستان کو برا کہا جا رہا ہے بچوں کے سامنے کہ یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہیں, یہاں پہ انجسٹس ہے, یہاں پہ. تو بچوں کی وہ انکلینیشن یا وہ بانڈنگ پاکستان سے ختم ہوتی جا رہی ہے. پیرنٹس ان کو شروع سے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ نے باہر کے ملک چلے جانا ہے اور پڑھ کے یہاں سے نکل اسکولوں میں ڈالتے ہیں کہ اس سے نکل کے باہر چلے. جی, تو یہ چیز وہ بہت زیادہ, وہ کہتے تھے کہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالیں. بنیادی ذمہ داری تو گھر کے ماں باپ کی ہوتی ہے کہ بچوں کو وہ جوڑے. اسکولوں کی بھی ہے لیکن ماں باپ کی بھی ہے. آپ نے عظمیٰ صاحبہ سے سوال کیا تھا ٹوٹل نمائشیں کتنی ہوئی. جی 61 ایگزیبیشنز انہوں نے پاکستان میں کی. 19 ان کی نمائشیں ملک سے باہر ہوئیں, جس میں چائنا, انڈونیشیا, ملائیشیا, انڈیا, مڈل ایسٹ, یورپ, یو کے, یو ایس اے, یہ ان ممالک میں ہوئی. اور انہی ممالک میں جیسے انہوں نے بتایا 7 انٹرنیشنل ایوارڈ بھی انہیں ملے. میرا خیال ہے وہ تعداد غالباً 9 کے قریب ہے انٹرنیشنل ایوارڈز کی. 2 میرا خیال ہے ہم لوگ عظمیٰ سمیت مس کرتے ہیں کہ وہ ایوارڈ ہمیں ابھی تک ان کے ذخیرے سے ملے تھے. جو مل گئے ہیں وہ گنتی میں لاتے ہیں. اصل میں تو ان کا ایوارڈ جو ان کی لوگوں کی ان سے محبت ہے, ان کا کام ہے, اس سے بڑا ایوارڈ کیا ہو. ناظرین, بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. تو ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. آپ کا
اپنے قیمتی وقت سے نکال کر آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اب اسلم کمال صاحب کی شخصیت اور ان کا کام ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک پروگرام میں اس کے بارے میں مکمل کوئی بات کر سکے، بلکہ بہت زیادہ پروگرام چاہیے ہوں گے، لیکن ہم نے تھوڑا سا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے بارے میں مزید جان سکیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔